محترم ناظرین، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 6 کام ایسے ہیں جن کو کرنے سے انسان تباہ و برباد ہو جاتا ہے۔ آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو بغیر اسکپ کیے ہوئے مکمل دیکھیے اور ویڈیو کو لائک کرنے کے بعد چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں۔ ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بلند آواز سے خطبہ فرما رہے تھے۔ آپ نے ارشاد فرمایا 6 کام ایسے ہیں جن کو کبھی بھول کر بھی مت کرنا۔ ایک صحابی اس مجمع میں سے اٹھے اور اپنا ہاتھ جوڑ کر کہنے لگے، یا رسول اللہ، وہ کون سے ایسے کام ہیں جن کو کرنے سے انسان ہلاک و برباد ہو جائے گا اور محشر کے دن آپ کی شفاعت سے بھی محروم رہے گا؟ یہ بات سن کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، غور سے سنو، میری امت کے منافقوں کا وہ حال ہوگا کہ جس طرح سے اونٹ سوئی کی سوراخ سے داخل نہیں ہو سکتا، اسی طرح یہ لوگ بھی جنت میں داخل نہیں ہوں گے اور نہ ہی یہ لوگ جنت کی خوشبو سونگھ سکیں گے۔ آگ کا ایک شعلہ جو ان کے کندھوں سے گزرے گا اور ان کے سینے میں داخل ہو جائے گا۔ نمبر 1، کسی شخص پر جھوٹی تہمت نہ لگانا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیویوں کے ساتھ باری مقرر فرماتے اور پھر ارشاد فرمایا، یا اللہ، یہ تو میرا کام ہے اور اس میں میرا اختیار ہے۔ مسلم شریف کی حدیث میں ہے، جو شخص کسی عورت پر جھوٹا الزام لگائے گا تو اللہ تعالیٰ اس شخص کو معاف نہیں کرے گا۔ نمبر 2، کسی کا حق کھانا۔ صحیح حدیث میں آیا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کسی غریب یتیم کا مال اور اس کا حق نہ کھانا۔ جو شخص کسی غریب اور یتیم کا مال کھائے گا وہ شخص ہلاک و برباد ہو جائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص بھی یہ غلطی کرے گا تو قیامت کے دن میں اس کی شفاعت نہیں کروں گا۔ نمبر 3، سود کھانا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کبھی سود نہ کھانا ورنہ ہلاک و برباد ہو جاؤ گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سود کے ذریعے سے کیا ہوا کام حرام ہے۔ سود کے ذریعے سے کام کرنے والے کو میدان محشر میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے شفاعت سے محروم رہنا پڑے گا۔ جس شخص نے یہ غلطی کر دی ہے، اب سے وہ اللہ سے توبہ کر لے، اللہ بڑا غفور رحیم ہے۔ نمبر 4، جادو ٹونا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کسی کے ساتھ جادو ٹونا نہ کرنا ورنہ ہلاک ہو جاؤ گے، تمہاری بخشش نہ ہوگی۔ محترم ناظرین، جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جادو ٹونے کو حرام قرار دیا ہے اور صلی اللہ تعالیٰ نے قرآن میں خود فرما دیا ہے کہ جو شخص میرے رسول کی بات نہ مانے گا وہ میرے ساتھ جنگ کرنے کو تیار ہو جائے۔ نمبر 5، جہاد میں پیٹھ دکھانا۔ اسلام میں جہاد کے وقت پیٹھ دکھا کر بھاگنے والے کو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، اے شخص، تو نے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دھوکہ کیا ہے۔ مسلم شریف کی حدیث میں ہے، حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی نے فرمایا، جنگ بدر کے روز میں نے اپنی نظریں دوڑائیں، میں نے اپنے دائیں اور بائیں جانب دیکھا، میں انصار کے 2 لڑکوں کے درمیان کھڑا تھا، ان دونوں کی عمر کم تھی۔ اتنے میں ایک لڑکے نے میرے ہاتھ کو پکڑا، مجھے متوجہ کیا، چچا کیا آپ ابو جہل کو پہچانتے ہیں؟ میں نے کہا ہاں بھتیجے، لیکن تمہیں اس سے کیا کام ہے؟ ان بچے نے کہا کہ میں نے سنا ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ابو جہل برا بھلا کہتے ہیں، اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، اگر میں نے ابو جہل دیکھ لیا تو اسے قتل کیے بغیر نہیں چھوڑوں گا۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی فرماتے ہیں، میں نے اس لڑکے پر بڑا تعجب کیا، اتنے میں کچھ ہی دیر کے بعد میری نظر ابو جہل پر پڑی، میں نے ان دونوں لڑکوں سے ارشاد کر کے ابو جہل کو دکھایا، وہ دونوں ابو جہل کی طرف لپکے اور پاس پہنچے ہی اس پر ٹوٹ پڑے اور تلواروں سے وار کر کے اس کا قتل کر دیا۔
ابو جہل کے جسم کو ان دونوں لڑکوں نے بہت ہی بے دردی سے وار کیا اور دکھایا کہ ہم مسلمان مصطفیٰ ہیں، ہم سب کچھ برداشت کر سکتے ہیں، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی بالکل برداشت نہیں کریں گے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا بے مثال دعویٰ پیش کیا جسے رہتے دنیا تک یاد کیا جائے گا۔ پھر پلٹ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جا کر ابو جہل کے قتل کی خبر سنائی۔ حدیث میں ہے کہ جو بندے جنگ کے میدان سے پیٹھ دکھا کر بھاگیں گے اس کو جہنم کے کنویں میں ڈالا جائے گا، اور جو بندہ جنگ کے میدان میں دکھاوے کے لیے جنگ لڑے گا تو اللہ تعالیٰ قیامت کے میدان میں اس سے سوال کریں گے کہ تو کس کے لیے لڑا تھا؟ وہ عرض کرے گا الہی تیری رضا کے لیے میں نے جنگ کی تھی کہ تو راضی ہو جا۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے تو جھوٹ بولتا ہے، اور اس کو گھسیٹ کر جانے میں پھینک دیا جائے گا۔ اگر کسی شخص نے ایک بھی بے گناہ کا قتل کیا تو اس نے پورے انسانیت کا قتل کیا۔ نمبر 6، کبھی بھی بھول کر شرک نہ کرنا۔ یہ ایسا گناہ ہے جس سے اللہ تعالیٰ غضب جوش میں آتا ہے۔ جیسے تو خود گوار نہیں کرتا جو تیری ہو کسی سے آنکھیں ملائے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں کیسے گوار کروں گا کہ بندہ میرا اور سر کسی اور کے آگے جھکائے۔ آپ سے گزارش ہے کہ ثواب کی نیت سے اپنے مسلم بھائیوں اور بہنوں میں اس ویڈیو کو شیئر کر دیں تاکہ قیامت تک کے لوگ کو اس اہم عمل کی جانکاری پہنچتی رہے۔ دوستو، آپ کے ایک بار شیئر کر دینے سے کسی نے اس پر عمل کر لیا تو اس کا جواب آپ کے مرتے دم تک ملتا رہے گا۔ آج کا ویڈیو اگر آپ کو پسند آیا ہو اور اگر آپ میرے چینل پر پہلی بار آئے ہوں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں، اور ہمارے حوصلہ افزائی کی ویڈیو کو لائک کرنا تو بالکل بھی نہ بھولیں۔